ومن شر، اور شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کی، اذا حسد جب وہ حسد کرے. حاسد اور حسد، حاسد حسد کرنے والے کو، یعنی جب حاسد ہے، حسد ایک ایسا گناہ ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں، حسد ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ سب سے پہلے آسمان پہ ہوا وہ حسد تھا، اور زمین پہ بھی جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ بھی حسد تھا. آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بڑے بھائی حابیل سے کیا. حسد ایک گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن حسد سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا کہا گیا. حسد کا کوئی علاج نہیں، اس سے صرف پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ میں آیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد سے بھی بچائے اور حسد سے بھی بچائے. حاسد دوسرے کی طرف سے اور حسد انسان کے اپنے نفس کی طرف سے. اپنے دل میں حسد پیدا نہ ہو اور باہر سے بھی کوئی حاسد ہمارے، یعنی کہ ہم پہ کوئی حسد نہ کرے اور ہم کسی پہ حسد نہ کریں. ان دونوں برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. برب الناس، لوگوں کے رب کی. آگے ہے مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. یہ تو تینوں صفات جو ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ایک برب الناس، رب، مالک الناس رب اللہ تعالیٰ لوگوں کا، اور مالک لوگوں کا. اب لوگوں کا مالک جس طرح ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرے گھر کا مالک ہے، یہ میرے فیکٹری کا مالک ہے. مالک لفظ عام مطلق میں بولا جاتا ہے، لیکن ایک ہی انسان میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی، کسی ایک میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی. یعنی جس طرح رب ہوتا ہے، رب المال کہہ دیتے ہیں، رب الدار کہہ دیتے ہیں، گھر کا مالک، مال کا مالک. اس طرح مالک الناس آگے ہے کہ ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ مالک الناس لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس، ان تینوں صفتوں کو جمع کرنے میں یہاں یہ حکمت ہے کہ ان میں سے ہر صفت حفاظت کی دائی ہے، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح ہر بادشاہ اپنے رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو سب سے اظہر ہے. یہ تینوں صفتیں کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ میں جمع ہیں، ان کے علاوہ کسی اور میں جمع نہیں، اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ان تینوں صفات کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ قریب ہے. من شر، برائی سے بچنے کے لیے، وسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کی، خناس، چھپ جانے والے کی. شر سے بچنے کے لیے وسوسہ ڈالنے والے کی، خناس، چھپ جانے والے کی. خناس کا مطلب وسوسہ ڈالنا، وسوسہ دل میں برے خیالات، گمان آنا. اور خناس جو ہے یہ شیطان کے لیے بولا گیا ہے. شیطان کے جو ہے اس کا مطلب ہے پیچھے لوٹنے والا. شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر اگر ذرا سی غفلت ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ پھر لوٹ جاتا ہے، پھر جب ذرا سی غفلت ہوتی ہے یہ آ جاتا ہے. اسی طرح یہ عمل جاری رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں، دل میں 2 گھر ہوتے ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک میں شیطان. اب جو فرشتہ ہے وہ نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور شیطان ہے وہ برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے غفلت برتتا ہے تو وہ پھر اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برے وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وسوسہ ڈالنے والے کی، خناس، چھپ جانے والے کی. جو وسوسے چھپ کر ڈالتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا. انسان تو بظاہر سامنے آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں کسی کے خلاف دل میں وسوسہ ڈال دیا، کسی کے خلاف دل میں برائی ڈال دی، گمان ڈال دی کہ اس کا آپ کے بارے میں یہ گمان ہوگا. لیکن شیطان کی یہاں پہ صفاتی خناس کہ وہ چھپ جاتا ہے. الذی، وہ جو یوسوسو، وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. اب جنوں میں سے تو شیطان ہو گیا کہ وہ انسان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے. لیکن انسان، یہاں ناس سے مراد لوگ بھی ہیں اور انسان کا اپنا نفس بھی ہے. حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خود اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا. حدیث میں ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی و من شر الشیطان و شرک، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور شرک سے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ وسوسوں سے بچے، وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائے. اب وسوسے ڈالنے والے صرف جن نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں، اور انسان صرف دوسرے نہیں ہوتے، انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے جو ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے، برائی کی طرف لاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے. ایک رات حضرت ام ممونہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئی. واپسی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ہموار ہو گئے تو گلی میں دو صحابی سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہیں. ان دونوں نے ادب سے عرض کی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگ میں اثر انداز ہوتا ہے، اس کی رگ میں دوڑتا ہے، اس کے خون میں دوڑتا ہے. کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا بدگمانی نہ ڈال دے، کہ کوئی یعنی کہ کوئی غیر عورت کے لیے بدگمانی نہ ڈال دے. اس لیے وسوسوں سے بچنا چاہیے، اور یہ وسوسے انسان کے اپنے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور جنوں کی طرف سے تو ہے. شیطان خناس ہے، یہ شیطان کی صفت ہے. ان دونوں صورتوں کو صورت معوذتین بولتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں. جادو ٹونے کا علاج، سحر کا علاج. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک حکمت، اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک حکمت تھی کہ آپ پہ جادو ہوا، اللہ نے اثر ڈالا تو ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا، جادو میں اثر تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہم دوائی کھاتے ہیں، کوئی دعا کرواتے ہیں، کوئی کچھ بھی غذا کھاتے ہیں، ہر چیز میں اثر تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہر ایک زندگی کا عمل ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو صورتیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل کی، اور ہمارے لیے یہ دو صورتیں جو ہیں اس چیز کا اللہ نے علاج اتار دیا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ دو صورتیں ہمیں جادو سے بچاتی ہیں، حسد سے بچاتی ہیں. یہ دو صورتیں جو ہیں ہمیں وسوسہ، اپنے نفس کو قابو کرنے کے، اپنے نفس کا جو ہوتا ہے، ہمیں نفس برائی کی طرف لاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ صورتیں دو اللہ نے ہمیں ہمارے علاج کے لیے اتار دی. جادو کا ہے، نظر بد کا ہے. یہ دونوں صورتیں جادو کا علاج ہیں، یہ دونوں صورتیں نظر بد کا علاج ہیں، یہ دونوں صورتیں حسد سے بچنے کا علاج ہیں، وسوسوں سے بچنے کا علاج ہیں. یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ فضیلت والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے والی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.